السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی اشفاق صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، تھینک یو۔ بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہماری آڈینس کو ایک اپنا قیمتی وقت سے اپنے ایکسپیرینسز سے جو آپ نے جو انٹرنیشنل ٹریولز کیے ہیں مختلف کنٹریز کے، اس سے روشناس کروانے کے لیے، کیونکہ ہم بہت سارے لوگ ہیں جو شاید لاہور سے بھی نہیں نکلے ہوتے، اپنے شہروں سے نہیں نکلے ہوتے، تو ہمارے لیے بس یہی ایک سہارا رہ جاتا ہے کہ یوٹیوب پہ یا میڈیا پہ ہم دوسرے ممالک کی سیر کر سکیں یا ان کے بارے میں جان سکیں۔ تو آج کے ٹاپک میں جس میں ہم نے آپ کو مدعو کیا، ہم جاننا چاہتے ہیں خوش خلقی، اخلاقیات جو ہیں جس کا ہمارے اسلام میں بہت درس دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے کوئی ایک بدمزگی کہیں پہ پیدا ہو جائے، ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا گاڑی ہٹ ہو جائے، تو وہاں پہ بہت زیادہ، خصوصاً ماہ رمضان میں جس میں ہمیں صبر و استقامت کا درس دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ نا آپ کو بد اخلاقی نظر آتی ہے، گالی گلوچ اور مار کٹائی۔ تو آپ نے دیگر ممالک کا 16 سے زائد ممالک آپ نے وزٹ کیے ہیں، آپ بتائیں کہ کون سے ممالک ایسے ہیں جو خوش خلقی میں بہترین ہیں، اور ان کا پاکستان کے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ آیا وہ اسلامی ممالک ہیں یا غیر اسلامی ممالک ہیں؟ ویسے تو میں نے یورپ بھی دیکھا، امریکہ دیکھا، فار ایسٹ کیا، میں مڈل ایسٹ کیا اور ٹرکی، میں نے یہ سارے ممالک دیکھے، لیکن مجھے جو انسپائریشن ملی وہ مجھے عراق سے بہت ملی۔ مجھے عراق سے پہلے جب تک میں نہیں گیا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کو سب سے بڑا اجتماع ہے جو 20 سے 25 لاکھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حج پہ اکٹھا ہوتا ہے، لیکن جب میں عراق گیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا اور وہاں سے انفارمیشن ملی، پھر میں نے اس کو کاؤنٹر چیک بھی کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، جرنلزم میں ہمیں کاؤنٹر چیک کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، ہم فوراً سے نا ایک جو انفارمیشن مل رہی ہو ہم اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ میں نے دیکھا تو مجھے جب حضرت امام حسین کے روضے پہ میں گیا تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے وہ عراق میں ہوتا ہے، کربلا میں، حضرت امام حسین کے روضے پہ۔ تو میں نے پوچھا کتنے لوگ آتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ 2 کروڑ لوگ آتے ہیں سالانہ۔ تو مجھے مختلف ممالک سے بھی آتے ہیں اور عراق سے بھی، کیونکہ وہ تقریباً جو کربلا ہے وہ مڈل بنتا ہے عراق کا، جہاں پہ نجف ہے، جہاں پہ حضرت علی کا روضہ ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں، اور بغداد سے آتے ہیں، سامرا ایک سٹی ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں۔ تمام یہ لوگ پیدل چل کے وہاں پہ کربلا پہ پہنچتے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ بد نظمی بالکل نہیں دیکھی میں نے، بہت زیادہ میں نے رش دیکھا، بہت دنیا جاتی ہے وہاں پہ۔ آپ اتنی بڑی کراؤڈ کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ایک چھوٹا سا کوئی دربار ہو جہاں پر کچھ ہنڈریڈز آف پیپل ہوں، اور وہ کونیاں مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو وہاں پہ مسائل۔ اچھا، اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ وہ وہاں پہ جوتی رکھنے کے پیسے نہیں لیتے، موبائل رکھنے کے پیسے نہیں لیتے، اور چوری بھی نہیں ہوتا۔ چوری تو ہوتا ہی نہیں نا، کیونکہ وہ رکھتے تو سارا کچھ لاکر میں نا، آپ کو چابی دے دیتے ہیں یا آپ کو ٹوکن دے دیتے ہیں۔ یہ باتیں مجھے بڑی اچھی لگی۔ اچھا، ایک بات بہت حیران کن تھی جو مجھے تو اس نے میسمرائز ہی کر دیا، حضرت امام حسین کے روضے کے ارد گرد دکانیں ہیں، جیسے کہ ہر بڑی مقام پہ ہوتی ہیں، کمرشل زون بنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ کمرشل زون میں وہ رات کو اپنی دکانوں کے جو باہر سامان ہوتا ہے وہ ویسے کھلا چھوڑ جاتے ہیں۔ اور جب ہم رات کو واک کر کے جاتے تھے، میں دیکھا تھا مسلے جو ہیں وہ جا نماز ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں، تسبیحیں لٹکی ہوئی ہیں، اور ان کا پورا سامان لٹکا ہوا ہے۔ چاہتا ہوں آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ جو ہے نا، آپ کریں گے عراق کی یا دیگر ممالک کی بات، میں کروں گا پاکستان کی بات، تو میں ساتھ ساتھ کمپیریزن بھی کرتا رہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ ہم بحیثیت قوم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پاکستانی کہاں پر کھڑے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دکانیں کھلی چھوڑ جاتے ہیں، یہاں پر بند دکانوں کے تالے توڑ کے چوریاں ہو جاتی ہیں، تو سی سی ٹی وی کیمراز کام نہیں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کے باوجود اگر اپنا ہم عدالتی نظام کو دیکھ لیں یا پولیس کا نظام دیکھ لیں، وہ بھی درہم برابر ہے۔ اب دیکھیے نا، میں ازبکستان گیا، وہاں پہ پتہ چلا کہ کوئی پاکستان سے کوئی جماعت آئی ہے وہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے، اور انہوں نے اپنی جوتیاں اٹھا کے، جیسے ہم رکھتے ہیں مسجد کے اندر، وہ مسجد کے اندر لے کے جا رہے تھے۔ تو ایک ازبک بھائی نے پوچھا کہ یہ جوتیاں آپ اندر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو کیونکہ ہمیں تو پاکستان کی عادت پڑی ہوئی، جوتیاں لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنی جوتیوں کی حفاظت کر سکیں۔ کہتے ہیں حفاظت کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ باہر اتاریں جوتیاں، یہاں تو جوتیاں کوئی نہیں اٹھاتا، کیا آپ کے ملک میں لوگ جوتیاں اٹھا لیتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پھر سب سے زیادہ آپ کو تبلیغ کی ضرورت ہے۔ بہترین، یہ شرمندگی کا ایک مقام ہے، ہم تو جوتیاں نہیں اٹھاتے یہاں پہ،
آپ تو پہلے تبلیغ اپنے ملک میں کریں, اب ہمیں کیوں تبلیغ کر رہے ہیں آ کے, اگر اتنے برے حالات ہیں آپ کے. بہترین. اچھا پھر عراق میں میں نے نظم و ضبط بڑا دیکھا, کون یعنی لوگ مارتے ایک دوسرے کو. جب حضرت امام حسین کے روزے پہ جاتے ہیں, کیونکہ ہر شخص وہاں پہ عقیدت سے چومتا ہے یا وہ ہاتھ لگاتا ہے جالیوں کو, کوئی کسی کو دھکا نہیں دیتا, کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم پہلے چلے جائیں, بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو آگے کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ رسپیکٹ کا بھی ایک وہاں پہ نظام نظر آیا. پھر آپ کوئی وہاں پہ باہر ریڑیاں بھی لگی ہوتی ہیں. اچھا یہ ایک اور میں نے حیران ہوا اس بات پہ, ریڑیاں لگی ہوتی ہیں جہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. اچھا جو اس ریڑھی کا مالک ہے وہ تھوڑا دور کر کے بیٹھا ہوتا ہے چھاؤں میں, اگر آپ ریڑھی سے کوئی چیز اٹھا کے کھا لیں اور چلے جائیں تو وہ آپ کو آواز نہیں دے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خود سے پیسے دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگر ہم آواز دینا ہمارے کلچر میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ کوئی افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو میری تو خیر ہمت نہیں ہوئی ایسی, لیکن میں نے لوگوں کو دیکھا وہاں پہ کہ وہ آواز نہیں دیتے. اور آپ یہاں پر کمپیریزن کر لیں, آپ عراق کی بات یہاں کا کمپیریزن کر لیں, جو وہ تولنے والا ہے وہ اپنا ہاتھ ایسے الٹا سا کر کے کم تولے گا, اور وہ کم ادھر رکھ دے گا, اور پھر آپ کے سامنے آپ کو کم تول کے زیادہ پیسے لے لے گا آپ سے. تولنے والا بھی ہے تو ساتھ میں خریدنے والے کی بھی بات دیکھ لینا کہ کوئی پھل کی ریڑھی ہے, کیلے ہیں مثال کے طور پر جی, تو اسے پوچھا کتنے کا ہے, اس نے بتایا 300 400 200 روپے کا, تو ادھر سے کیلا پکڑ کے کھا لینا ہے, ساتھ میں بندہ اس کو بھی کھلا دینا ہے. میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں کہ آپ کھا رہے ہیں تو پھر اپنی جو اگر آپ خریداری کر رہے ہیں اس میں سے کٹوتی کروائیں یا اس کا پے کریں, ہونا ایسے ہی چاہیے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, بس وہ مفتہ لگا لیا یا کھڑے کھڑے جب تک وہ تول نہیں رہا, آپ کا بیگ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہا, جتنا مال اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں, وہ فری ہے. دیکھیے میں نا بہت زیادہ نا گورنمنٹس پہ تنقید نہیں کرتا, بالکل, کیونکہ آپ دیکھیں یہ اب ریڈی والا یہ بھی یہی کام کر رہا ہے. آپ کسی دفتر میں چلے جائیں, اگر اس کا کسی کا داغ لگ رہا ہے تو وہ معافی نہیں دے رہا. اس کے اوپر میں نے بھی ایک کمنٹ کیا تھا کہ میں نا سنڈے کا دن ٹوٹلی فری رکھتا ہوں اپنے آپ کو, اپنی فیملی کے لیے, کوئی وقت نہیں ملتا باقی دنوں میں. تو ہم پارک میں گئے ہوئے تھے سنڈے کے دن, تو پارک سے باہر نکلے نا, وہاں پہ فٹ پاتھ پہ نا لوگ چیزیں بیچ رہے تھے. اس میں ایک خاتون تھی, بزرگ خاتون, اس نے پٹاخے رکھے ہوئے تھے. بچوں نے دیکھے گا یہ پاپ پٹاخے ہوتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, اس کو پاپ کرتا ہے وہ جب پھینکتے ہیں اس کو. تو وہ 50 روپے کی ڈبی تھی سر. ہم نے, میرے 3 بچے ہیں, ہم نے سب کے لیے 2 ڈبیاں لی, 300 روپیہ دیا, وہ ڈبیاں لے لی. گھر آئے جب تو گھر آ کے پتہ چلتا ہے کہ اس ڈبے کے اندر پٹاخے نہیں ہیں, اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے. اب میری بیگم کہہ رہی ہم جائیں گے نا اس سے کمپلین کریں گے. میں نے کہا کیا کمپلین کرنی ہے, نہ تو اس نے ماننا ہے اور ملنا بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں وہاں پہ. تم یہ سوچو کہ اس بندی کا ہم حکومت کو لان تان کرتے ہیں, کرپٹ ہیں. مجھے بتائیں جو اس کا 50 روپے پہ داغ لگ رہا تھا, اس کی 50 روپے کی تھی, اس نے ادھر کٹ لگا لیا, وہ لگا لیا. میرا داغ 1000 روپے لگتا ہے, میں اس پہ نہیں ہاتھ چھوڑوں گا. آپ کا 1 لاکھ پہ لگتا ہے, اس بندے کا 10,000 روپے لگتا ہے, جس کا جہاں پر داغ لگ رہا ہے وہ لگائی جا رہا ہے. میں نے یہ دیکھا اشفاق صاحب کہ جہاں پہ انسیکیورٹیز ہوں جس ملک میں اور بدامنی ہو, وہاں پہ لوگ داغ لگاتے ہیں, وہاں پہ لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں, ایک پلاٹ کے بعد دوسرا پلاٹ لیتے ہیں, کیونکہ ان کو انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ ہم پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے, آگے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. جس ممالک میں نظام عدل اچھا ہو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اتنی انسیکیورٹیز نہیں ہوتی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرا حق کوئی نہیں چھینے گا, میرے حق پہ کوئی ڈاکہ نہیں مارے گا, اس لیے وہ کمفرٹیبل طریقے سے رہ کے آرام سے زندگی گزارتے ہیں. چلیے صاحب, آپ نے انسیکیورٹی کی بات کی. یہ انسیکیورٹی پاکستان اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی مجھے محسوس ہوتی ہے, کیونکہ میں نے بہت زیادہ تو نہیں لیکن ایٹ لیسٹ UAE میں ٹریول کیا اور میں کافی عرصہ وہاں پہ رہا بھی ہوں. یہی پاکستانی جو یہاں پر لائسنس بنانے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں, وہاں جا کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے, بیٹھتے بھی نہیں ہیں, تنہائی میں بھی نہیں بیٹھیں گے. تو جو آپ عراق کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ اتنا کراؤڈ ہے, اس جگہ پہ پاکستانی بھی تو جاتے ہی ہوں گے, وہاں پہ جا کے نظم و ضبط کیسے بنا لیتے ہیں؟ اور پاکستان میں ایسی کیا پریشانی ہے, ایسی کیا تکلیف ہے کہ ہم رولز کو بھی فالو نہیں کرتے اور اخلاقیات سے گری ہوئی رکھتے ہیں؟ میں نے جو انسان کو میں نے آبزرو کیا ہے, جاپان ہو سکتا ہے کوئی ایسا دنیا میں ایک مثال ایسی ملتی ہے کہ جاپان میں سونامی آیا تھا اور لوگوں کے پیسے, زیور, قیمتی چیزیں سب کچھ بھاگ لے گیا تھا, سب کو بھاگ کے لے کے گیا تھا, لوگوں کو ملی بھی تھی. یہ ایک ہی مجھے مثال نظر آتی ہے کہ وہ لوگوں نے سارا اکٹھا کر کے اور وہ پولیس اسٹیشنز میں جمع کروا دیا تھا, حتیٰ کہ اتنا سامان ان کے پاس جمع ہو گیا تھا. یہ میں قیمتی سامان کی بات کر رہا ہوں. لوگوں نے قیمتی سامان حکومت کو ڈپازٹ کروایا تھا جی, پولیس اسٹیشنز میں, سرکاری دفاتر میں.
اتنا سامان جمع ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے یہ پھر افسران نے یہ کہا اب ہمارے پاس جگہ نہیں سامان رکھنے کی، جس کے پاس جو ہے اب اپنے پاس ہی رکھے، جب حالات ٹھیک ہوں گے پھر ہم دیکھیں گے یہ کس کی چیز ہے، وہ چیز اپنی اٹھا لے گا آ کے. صحیح. اچھا امریکہ میں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا وہ کلائف کو جو ڈیتھ ہوئی، جو پولیس والے نے ایک کالے پہ مارا، دنگے فساد شروع ہو گئے. دیکھیں نا امریکہ تو سپر پاور ہے نا، ٹاپ آف دا ورلڈ ہے دنیا میں، لیکن جب اس انسان کو بھی موقع ملا اس نے بھی دکانیں توڑی. اچھا احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے آگ لگانا، دکانیں توڑنا، بسوں کو آگ جلانا، یہ ہوتا ہے ہڑتالوں کا اور انقلاب کا مطلب. یہ نہیں ہوتا اشفاق صاحب کہ آپ سامان چیزیں لوٹنی شروع کر دیں. وہاں پہ لوگوں نے فریج لوٹ لیے، کھانے پینے کی چیزیں لوٹ لی، شیشے توڑے، اور ایک ایک شخص نے 6 جیکٹس پہن کے وہ نکل گئی. ساری ویڈیوز پڑی ہیں جن لوگوں نے یہ کیا تھا. اب آپ دیکھ لیں جو سپر پاور ہے اس کا بھی بیہیویئر ایسا ہے اگر قانون نہیں ہے تو، کیونکہ اس وقت قانون نہیں تھا. یعنی کہ یہ ہمارے رویے جو ہیں یہ قانون ہے. قانون ہی انسان کو ایک انسان بنا سکتا ہے، نہیں تو انسان جو ہے وہ ایک بہت منہ زور جانور ہے. اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ میری قانون مجھے پکڑ لے گا غلط کام کرنے پہ، وہ غلط کام ضرور کرے گا. ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے استطاعت کے مطابق وہ غلط کام ضرور کرے گا. آپ نے خود ہی مثال دی، دبئی میں آپ رہے، جیسے ہی 3 گھنٹے کی فلائٹ سے یہ مسلمان یا ہمارا پاکستانی وہاں پہ اترتا ہے بس قانون تیر ہو جاتا ہے. وہ بالکل وہ لائن میں بھی کھڑا ہوتا ہے. اس کی وجہ سن لیں، ایک تو سارے وہاں پہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے ٹائم پہ میری باری آ جائے گی. تیسری بات یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں لائن سے نکلا تو میں آؤٹ ہو جاؤں گا یا مجھے جرمانہ ہوگا. آپ کو ایک برا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں اپنی کیو میں تھا تو آپ کو پتہ ہے وہ جہاں پر ان کا جو کاؤنٹر ہوتا ہے ایگزٹ لینا ہوتا ہے اپنے جہاں سے، تو انہوں نے ایک لائن لگائی ہوتی ہے کہ اس لائن سے آگے آپ نے نہیں آنا. جی ایک بندے کی وہ ساری انسپیکشن اور ریٹینا اسکین کر رہے تھے تو ایک پاکستانی اس لائن کو کراس کر کے چلا گیا. اس جو وہاں پہ جو عربی انسپیکٹر تھا اس کو نہیں آتی تھی اردو، اس نے اس کو عربی میں کہا گیٹ آؤٹ، یہاں سے نکلو اور جا کے سب سے پھر اینڈ پہ لگ جاؤ. اب یہ ساروں نے دیکھا اس ہوگا بندے نا، نے کوئی نہیں احتجاج کیا، نہیں کر نہیں سکتا، ایسے کیا اور جا کے اینڈ پہ کھڑا ہو گیا. بالکل. اب آپ غور کریں جو 100 لوگ وہاں بیٹھے کھڑے تھے، ان سب 100 کو پتہ چل گیا کہ اگر ہم نے یہ کام کیا ریڈ لائن کراس کی تو ہم پھر پیچھے چلے جائیں گے. تو یہ تو مثالیں آپ کو قائم کرنی پڑتی ہیں اپنے ممالک میں. سر آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ قانون کی جو ہے عدم دستیابی یا کم اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا وائٹل رول پلے کرتی ہے. لیکن انفرادی طور پر کیا ہمارا کچھ رائٹ نہیں بنتا، ہمارے کچھ فرائض نہیں ہیں کہ ہم کچھ برداشت پیدا کریں؟ کہ اسلام تو ہے نا، نام کے مسلمان ہیں ہم نے اسلام کی تعلیمات پڑھی ہیں، سنی ہیں، اور جمعے کے دن خطبات سنتے ہیں، ٹی وی پہ بھی ہم سن سکتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ مختلف سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں دینی تعلیم. تو ہمارے اندر جو خود سے کرنے کی، اب دیکھیں اگر قانون کی بات کی جائے جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، اس کو قانون کی وجہ سے تو نہیں وہ چوری کرنے پر کوئی بندہ مائل ہوا ہوگا، خود بھی اخلاقیات یہ کہاں پر ہم بلیک کر رہے ہیں. نہیں، میں نے آپ کو اشفاق سے بتایا کہ قانون ہی ہوتا ہے جو انسان کو کنٹرول کرتا ہے. کوئی مذہب نہیں کر سکتا. مذہب کر سکتا ہے کچھ حوالوں سے، جیسے آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دینے ہیں، آپ نے کسی کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، وہ بندہ خود سے کرے گا. لیکن آپ کو قانون ہی کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں ہزاروں مساجد ہیں پاکستان میں جو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، اور پھر یہ آپ ٹی وی پہ دیکھیں 6 ٹی وی چینلز ہیں پاکستان میں جو مذہبی ہیں، 24 گھنٹے چلتے ہیں اور سب لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں. لیکن امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں. اس کا مطلب کہ ہم بحیثیت قوم یا ایک انفرادی شخصیت کے طور پر بھی ہم خود ہی اس کو فالو نہیں کر رہے. نہیں کر ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ ہم ڈنڈا ہی چاہیے. انسان چلتا ہی ڈنڈے سے ہے. ڈنڈے کے بغیر انسان ہوں گے کوئی 5% 6% جن کے اخلاقی اقدار اچھے ہیں، وہ تو فالو کر سکتے ہیں، لیکن باقی کو قانون کے دائرے میں ہی لا کے کام کروانا ہوتا ہے. ابھی ہم نے مزارات کی بات کی ہے، آپ نے کربلا کی بھی بات کی. مجھے بتائیے گا اگر ہم مزارات کا کمپیریزن انالیسس کریں، جی اس میں آپ نے کیا فرق پایا پاکستان ورسز ادر کنٹریز؟ اچھا، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی صاحب کا جو غوث پاک کا جو ان کے پاس لقب ہے، ان کے مزار، ان کا بہت بڑا فین فالوئنگ ہے پوری دنیا میں، خاص طور پہ بریلوی مکتب فکر میں.
وہ دودھ کی آپ کو پتہ ہے نا، وہ دیتے ہیں دودھ بھی ان کے نام کا، پھر یا 11ویں شریف ہر مہینے، پھر بڑی 11ویں شریف، بہت بڑی فالوئنگ ہے ان کی، قادری سلسلے سے جو سارے سلسلے نکلتے ہیں. اچھا وہاں جا کے میں بڑا حیران ہوا. جب میں وہاں گیا تو میرے دماغ میں ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ بہت بڑا ہوگا اور بہت لوگ ہوں گے وہاں پہ، ایریا وائز بھی، اور لوگوں کی تعداد بھی، جیسے جہاں داتا صاحب چلے جائیں یا میاں میر چلے جائیں تو آپ کو دیکھیں بہت بڑی گیدرنگ کی بڑی تعداد آئی ہوتی ہے یہاں پہ. اچھا جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں صرف 200-300 لوگ تھے، لیکن رقبہ بہت بڑا تھا. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کیونکہ بلال کتب صاحب نے مجھے بتایا تھا ایک دفعہ پہلے کہ وہ جب وہ ہو کے آئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ وہاں پہ نا اتنا رش نہیں ہوتا، لیکن وہ تو تمام صوفیاء کے جو ہیں وہ ٹاپ ہے نا، یہ تمام جو سلسلے ہیں ان کو اپنا سمجھ لیں آپ اپنے استاد مانتے ہیں. تو میں نے ان کی بات نہیں مانی، آپ کو پتہ ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، جا کے دیکھنا میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا تو اتنا فین فالوئنگ ہے کیونکہ قادری سلسلہ اتنا بڑا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ رش نہ ہو. لیکن پھر میں خود گیا، جا کے میں نے دیکھا وہاں پہ رش نہیں مجھے ملا. حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پہ گئے، وہاں بھی کوئی رش نہیں تھا، اور مجھے یہ بڑا حیران میں ہوا کہ ایسا کیوں ہے. اچھا پھر میں نے یہاں پہ جو میں نے مزارات پہ جو میں پریکٹسز دیکھتا ہوں، جیسے تالا باندھ رہے ہیں، جیسے دھاگا باندھ رہے ہیں، ٹاکیاں باندھ رہے ہیں، اور وہ ڈبے رکھ رہے ہیں، کوئی مٹھائی رکھ رہا ہے. جیسے بیبیاں پاک دامن میں گیا ایک دفعہ تو وہاں پہ لڈو پڑا ہوا تھا، لڈو پکڑے میں نے کھا لیا. اچھا لڈو کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو ایک کھائے گا وہ 11 لڈو رکھے گا یہاں پہ لا کے، پنلٹی بڑھ گئی. لیکن میں نے اس کو مانا نہیں. میں نے یہ حساب لگایا کہ یہ روایت کسی مٹھائی والے نے ڈالی ہوگی، میرا بزنس چل سکے، اس کی دکان ہوگی باہر، تاکہ ایک جو کھائے گا، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ نے لڈو کھانا تو قریب سے ہی لینا ہے نا آپ نے. تو میں تو لڈو کھا لیتا تو میں تو واپس نہیں رکھتا، لیکن میں پکڑ کے کھا لیا کرتا ہوں. اچھا اس طرح کی میں نے کوئی تہمات نہیں دیکھی. اچھا پھر دربارہ جو وہاں پہ جو روزہ ہیں یا دربار ہیں انتہائی صاف ستھرے، بالکل نیٹ اینڈ کلین. کوئی ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اب انالیسس سٹارٹ کیا، تو یہ بتائیے گا کہ ان درباروں کے باہر اندر لیفٹ رائٹ پہ آپ کو نشائی ملے؟ اچھا یہی میں بات اگلی کرنے لگا تھا، نہ نشائی، نہ ہی کوئی مانگنے والا، اور نہ ہی یہاں پہ ہم جاتے ہیں نا وہ پیچھے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ چیز ہم سے خرید لیں. آپ کا جو کپڑا کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں ہم دیگی ہم سے بنوا لیں، کوئی کہتا ہے یہ چادر ہم سے چڑھوا لیں. یعنی کہ آپ کے نا ایک اریٹیشن ہوتی ہے. آپ انٹر ہوئے آپ کو فقیر آ جائے گا آپ کے پاس چادر بیچنے والے، دیگوں والے، یعنی کہ آپ کا جو کمفرٹ لیول ہے نا اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. وہاں پہ اشفاق صاحب کوئی بھی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے، ناٹ اے سنگل تھنگ لائک دس. اور میں دیکھتا ہوں بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں وہاں پہ، وضو کیا، انہوں نے نماز پڑھی. اچھا پھر وہاں سجدے بھی نہیں دیکھے میں نے لوگوں کو کرتے ہوئے. عقیدت سے لوگ آتے ہیں، ہاں جالیوں کو ہاتھ ضرور لگاتے ہوئے دیکھا میں نے، چومتے ہوئے دیکھا میں نے، لیکن میں نے وہاں پہ سجدے نہیں دیکھے. مجھے وہاں پہ نا بہت ڈیسنسی نظر آئی، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ بڑا ایک انٹلیکچوئل سا ان کا اسٹائل ہے، اور بہت اچھے طریقے سے انٹرنس میں بھی کوئی ایسی بدمزگی نہیں. جب اندر آئے تو بالکل صاف ستھرا ماحول، اچھے لوگ بات چیت کر رہے ہیں، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے. تو مجھے بڑا خوشی ہوئی دیکھ کے، اور مجھے افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ہاں تو اس طرح بالکل بھی نہ صفائی کا انتظام، نہ کوئی ماحول اچھا. اور یہاں پر تو جیسے اگر بات کر لیں عرس وغیرہ کی، جی تو عرس وغیرہ پہ تو نشے کی یوزیج ایک تو بہت بڑھ جاتی ہے، ساتھ میں وہاں پہ خواتین کا آنے کا ٹرینڈ ہی نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر بہت زیادہ. اچھا خواتین ادھر ایسے ہی آتی ہیں جیسے یہاں پہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ان کو کوئی بالکل کمفرٹیبل طریقے سے لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، کوئی کسی کو کونی نہیں مار رہا، کوئی کسی کو دھکم نہیں دے رہا. ہر شخص اپنے آرام سے آ رہا ہے، عبادت کر کے اپنی عقیدت سے واپس جا رہا ہے. یہ مجھے بہت اچھی بات لگی وہاں پہ. مجھے یہ بتائیے، بلکہ میرا خواہش پیدا ہوئی میرے دل میں کہ حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک اعظم کی پاکستان میں ایک شبی بنا دی جائے. جو لوگ عراق نہیں جا سکتے وہ شبی میں آئیں، اور وہاں آ کے جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کی تعلیمات پہ کتابیں پڑھی ہوں، ان پہ ڈاکومنٹریز بنے، وہ ڈاکومنٹریز وہاں پہ چلتی رہیں، یا ان کی کتاب پہ، ان کی زندگی پہ کسی قسم کا کوئی بھی جو لٹریچر لکھا گیا ہے
اس کی لائبریری ہو, لوگ وہاں پہ آ کے پڑھیں اس کو اور ان کی ذات کا جو علمی پہلو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. سر آپ کی بات بالکل درست ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے, بٹ ہمارے پاس آلریڈی مزارات کی کمی نہیں ہے, بہت زیادہ بہتات میں ہمارے پاس مزارات ہیں. اگر ہم داتا دربار کی بات کر لیں, جی وہاں پر ان کی تعلیمات, ان کی کتب جو ہیں تمام ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے باوجود بھی جو ارد گرد کا ماحول ہے, جو فالوورز کا ہے, ویری انکمفرٹیبل اور ویری ان اسلامک. ہاں, تو آپ یہ ایسا چاہ رہے ہیں, ویری انہائیجینک آلسو. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا پوائنٹ اور بن جائے. جی بالکل نہیں, ایسا نہ بنے سر, بنے گا نا. نہیں, لیکن دیکھیں اس کے لیے بھی قوانین کا وضع ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ اس کو علمی ماحول دیں گے نا, تو علم سے جو لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں وہ آئیں گے, عقیدت سے بھی آئیں گے, علم سے لگاؤ رکھنے والے لوگ بھی آئیں گے. کیونکہ میں نے مساجد دیکھی ہیں لنڈن میں اور امریکہ میں مسلمانوں کی, اس میں نا انہوں نے جو کانسیپٹ دیا نا مسجد کا, وہ ویلفیئر کا کانسیپٹ دیا ہے. سوشل گیدرنگ بھی ہوتی ہے وہاں پہ, بچوں کے جھولے بھی لگے ہوئے ہیں, صحیح, فیملیز آتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں اور چلے جاتی ہیں. تو مجھے بڑا اچھا ماحول لگتا ہے کہ لوگ آتے ہیں. اور اکثر چرچ جو بنتے ہیں نا, چرچ کے سائٹ پہ پورا انہوں نے ایک نظام رکھا ہوتا ہے, ایک جم بنا ہوتا ہے, سوئمنگ پول بنا ہوتا ہے, لائبریری ہوتی ہے, تاکہ مذہب کے ساتھ ساتھ آپ انٹرٹینمنٹ اور انفرٹینمنٹ بھی ساتھ ساتھ لے سکیں. سر آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس وقت ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر ایک بندہ چرس گردہ ٹائپ کا کوئی مٹیریل پیتا پکڑا جائے یا سسپیکٹڈ ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے. لیکن یہی کام عرس وغیرہ پر یا درباروں پر اوپن ہے, پولیس پاس بیٹھی ہوگی, وہ کیوں نہیں پھر کنٹرول کرتی اس کو؟ دیکھیں جب مجھے ان کا عقیدہ شاید ایسے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ لنگر ہے ہمارے لیے, اب پولیس پھر حکومت مجھے نہیں کرتی. اس بارے میں خاموشی رہنے دیں, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مجھے نہیں پتا وہ کیوں نہیں پکڑتے. بہت شکریہ سر آپ کی مفید معلومات کا. اور ناظرین امید ہے کہ جو ہم نے کمپیریزن انالیسس کیا ہے مختصر سا, یہ آپ کو اپنی گروتھ میں اور آپ کے جو معاشرتی طور پر آپ کو ایک اچھا پاکستانی, ایک اچھا شہری اور ایک اچھا انسان بننے میں کارآمد ثابت ہوگی, اور آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے انالائز کرنے میں اور اس کو گزارنے میں کامیاب ہو سکیں گے اگر آپ نے ان چیزوں کا انالیسس کرنے کے بعد خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی. بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.